الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے سورۃ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے ایک حدیث پیش کی ہے۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے حقیقت تقوی، تقوی کی حقیقت، کہ تقوی کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تقوی کا مقصد کیا ہے، تقوی کا فائدہ کیا ہے، تقوی کا حصول کیسا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تقوی لفظ کے معنی پر غور کرتے ہیں۔ تقوی کا معنی ہے بچ بچاؤ کرنا۔ تقوی لفظ وقا سے ہے، وقا جس طرح ایک کتاب کے شروع میں اور آخر میں دو گتے ہوتے ہیں اور ان دو گتوں کے ذریعے سے اس کتاب کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ان دو گتوں کو عربی میں وقایہ بولتے ہیں۔ وقایہ یعنی بچاؤ اور حفاظت کا ذریعہ۔ جس طرح ان دو گتوں سے اس کتاب کی حفاظت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کو
ایک ایماندار کو ایمان اور اللہ کے خوف کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور رسول کی عصیان سے بچانا چاہیے۔ یہ ہے تقوی۔ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک صحابی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لقب دیا ہے، وہ اس امت کے بہترین عظیم الشان قاری کا خطاب دیا ہے، وہ ہے صحابی رسول حضرت ابی بن کعب۔ ان سے سوال کیا کہ اے ابی بن کعب، یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، کبھی آپ کا گزر خاردار جاڑیوں سے ہوا ہے؟ امیر المؤمنین نے ہاں میں جواب دیا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، پھر وہاں گزرتے ہوئے آپ نے کون سا عمل کیا؟ امیر المؤمنین نے جواب دیا کہ اپنے آپ کو بچا کر، کپڑوں کو سمیٹ کر، لپیٹ کر میں ادھر سے گزرا ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امیر المؤمنین، یہی تقوی ہے کہ دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے ہر طرف سے آپ پر وار ہوں گے، ہر طرف سے آپ کو گناہوں کی طرف کھینچا جائے گا، ہر طرف سے کشش ہے، ہر طرف سے شیطان نے جال بچھائے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ انسان یہ راہ راست سے ہٹ جائے، یہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، رسول کی عصیان میں مبتلا ہو جائے۔ فرمایا جس طرح آپ ان خاردار جاڑیوں سے بچ بچاؤ کر گزرے ہیں، ایسے ہی زندگی گزارتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فرمایا اسی کو تقوی بولتے ہیں۔ تقوی جب ہم قرآن مقدس کا آغاز کرتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، تو شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی حفاظت رب العالمین نے خود کی ہے، رب العالمین نے خود ذمہ داری لی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہے 14 پارے کے شروع میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یقیناً ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کو ذکر کہا گیا ہے۔ دنیا میں سب سے بہترین ذکر، سب سے عظیم الشان ذکر، سب سے اعلیٰ اور ارفع ذکر اللہ کو یاد کرنا، وہ قرآن مقدس کا پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہ وہ کلام ہے جو رب العالمین نے خود بھیجا ہے، یہ وہ کلام ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے خود لی ہے، اور اسی کلام کے ذریعے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اگر راہ ہدایت پر، راہ راست پر چلنا چاہتے ہیں تو اس قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، اس قرآن کو پڑھے۔ قرآن کہتا کیا ہے؟ رب العالمین نے خود فرمایا ہے، قرآن کو ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ ذکر سے دلوں کا سکون ہے، ذکر سے دلوں کو راحت اور اطمینان ہے۔
فرمایا 13ویں پارے میں سورہ رعد میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب کبھی پریشانی آ جائے تو قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے، قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ جب کوئی پریشانی آ جائے تو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جائے، نماز پڑھنا شروع کر دے، اللہ کو یاد کرنا شروع کرے، اللہ کے ساتھ بات چیت شروع کر دے، اللہ کی طرف رجوع کر دے، اللہ سے ڈائریکٹ بات شروع کر دے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہی پاک ہے، وبحمدک، اے اللہ تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں، وتبارک اسمک، تیرا نام برکتوں والا ہے، وتعالی جدک، تیری شان بہت اونچی ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا میری پکار سننے والا کوئی نہیں ہے، ولا الہ غیرک۔ رب العالمین سے ہم کلام ہو جائے، بات چیت شروع کرے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن مقدس نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن نے فیصلہ سنا دیا، ھدی للمتقین۔ جب قرآن کا نزول ہوتا ہے وہاں پر رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں فرمایا ھدی للمتقین، مقصد اس کا یہ ہے کہ رب العالمین نے تو لوگوں کے لیے نازل کیا، تمام جہان کے لیے نازل کیا ہے، لیکن فائدہ اس سے کون لے گا؟ فائدہ وہ شخص لے گا جس کے دل میں تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اس کو ہدایت پر مضبوط کر دے گا۔ قرآن راہ ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اس قرآن مقدس نے ہمیں تقویٰ کا طریقہ بتایا ہے، تقویٰ کا ذریعہ بتایا ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب العالمین نے حکم دیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، فرمایا حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اس پہ ذرا آدمی غور کرے، فکر کرے، سوچے کہ جب کوئی بندہ ہوتا ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کے سامنے کوئی بھی شخص ایسا کام نہیں کرتا جو اس آدمی، اس انسان، اس چھوٹے بڑے کے سامنے وہ عیبدار نظر آئے، اس کے سامنے وہ برا نظر آ جائے، اس کے سامنے اس کا کریکٹر غلط نظر آ جائے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں کرتا، چپ چھپا کے غلطی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اتنی بڑی نصیحت اللہ نے کی ہے۔ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہو، جہاں بھی ہو، جیسا بھی ہو، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ اس لیے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ایسا ہی اللہ سے ڈرو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون، فرمایا اے لوگو، اے مسلمانوں، اے لوگو، سب سے قریب ترین شخص میرا قریب، میرے پاس، میرے نزدیک وہ شخص ہوگا المتقون، جو پرہیزگار ہوں گے۔ قیامت کے دن میرے قرب میں وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے۔ فرمایا من کانو وحیث کانو، من کانو، جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، من کانو، جو بھی ہے، وہ مشرق میں رہتا ہے یا مغرب میں رہتا ہے، وہ شمال میں رہتا ہے یا جنوب میں رہتا ہے، وہ عرب میں رہتا ہے یا عجم میں رہتا ہے، من کانو،
فرمایا وحیث کانوا، جہاں بھی ہے، جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، متقی ہونا چاہیے۔ فرمایا میرا قرب وہ حاصل کرے گا جو متقی ہوگا۔ یہ جو تقوی ہے یہ بڑی عظیم الشان صفت ہے۔ اللہ کرے ہمارے دلوں میں یہ تقوی بیٹھ جائے، ہمارے دل اس تقوی کو پکڑ لے، اس تقوی کو جگہ دے دے۔ جب تقوی آ جائے پھر آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، کسی چیز کو ڈر نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا، میں کہاں سے کھاؤں گا۔ یہ ڈر خوف ختم ہو جائے گا، پھر حرام کی طرف نہیں جائیں گے۔ حرام کیوں کرتا ہے انسان؟ اس لیے کرتا ہے کہ میں خود بھی کھاؤں، میرے اہل و عیال بھی کھائے۔ چوری کیوں کرتا ہے؟ کہ میں اس سے کھاؤں، میرے اہل و عیال کھائے۔ رشوت کیوں لیتا ہے؟ کہ میں پیسے جمع کروں۔ یہ سارے کام یہ تقوی کے خلاف ہے، اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے پیسے جمع ہو جائے، چیزیں چوری کریں۔ اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا خوف آ جائے تو کوئی بھی غلط چیز اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کے قریب نہیں جائے گا، اس لیے کہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، رب العالمین کے حضور پیش ہونا ہے۔ رب العالمین جب وہ ریل چلائے گا، وہ فلم چلائے گا، اور وہ چیز، وہ رشوت، وہ چوری، وہ اربوں خربوں انسانوں کے سامنے وہ جب وہ ریل چلے گا پھر انسان کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے یہ لالچ، یہ چیزیں دل سے نکالنی چاہیے۔ جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے وہ آپ کو ملے گا، وہ آپ کو حصول ہوگا۔ آپ چوری کریں تو تب بھی ملے گا، آپ نہیں کریں گے تب بھی اللہ آپ کو دے گا۔ آپ رشوت لیں گے تب بھی آپ کو مل جائے گا، نہیں لیں گے تب بھی اللہ آپ کے لیے ذریعہ بنا دے گا۔ یہ ذرائع تو اللہ کے پاس ہے، اسباب تو اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی دل میں ہونا چاہیے۔ اور تقوی جو ہے یہ جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے، جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے، جنت میں جانے کے اعمال کون سے ہیں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی وحسن الخلق، دو باتیں بتا دی۔ تقوی، اللہ کا خوف، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، چاہے وہ چھوٹا ہے، وہ یتیم ہے، وہ بے بس ہے، وہ لاچار ہے، وہ آپ کا محتاج ہے، آپ ظلم نہیں کریں گے اس لیے کہ اللہ کا خوف آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بے بس ہے، آپ ظلم نہیں کریں گے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ یتیم ہے، آپ اس سے ظلم نہیں کریں گے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر لاکھوں کروڑوں روپے پڑے ہو آپ نہیں اٹھائیں گے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ چوری نہیں کریں گے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے پھر ان چیزوں کی طرف انسان نہیں جاتا ہے، پھر وہ حلال کی طرف جاتا ہے، حلال کے لیے کوشش کرتا ہے، حلال کے لیے محنت کرتا ہے۔ حرام انسان جمع کرے، کتنا جمع کرے گا، کتنا جمع کرے گا؟ گاڑی لے گا، بنگلہ بنائے گا، پلاٹ لیں گے، بینک بیلنس جمع ہو جائے گا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نمائندہ آئے گا اور روح قبض کر کے روح لے جائے، پھر وہ مال تو آپ کا رہا نہیں، وہ مال تو کسی اور کا ہو گیا۔ آپ نے سود پر رکھا ہے تب بھی حرام ہے، چوری کی ہے تب بھی حرام ہے، رشوت لی ہے تب بھی حرام ہے، کرپشن کی ہے تب بھی حرام ہے، آپ جج ہے غلط فیصلہ کیے اس پر پیسے لیے تب بھی حرام ہے۔ جس حرام ذریعے سے آپ نے کمائے ہیں مال تو کسی اور کو رہ گیا اور جواب آپ نے دینا ہے۔
اور قیامت کے دن سب سے پہلے سوالات میں یہ سوال ہوگا، پہلا سوال ہوگا کہ عمر آپ نے کیسی گزاری ہے، وہاں احتساب ہوگا، کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا، اور کہاں خرچ کیا تھا، خرچ کرنے کا بھی سوال ہوگا، غلط خرچ کریں گے تب بھی سوال ہوگا۔ اس لیے اپنے اوپر برداشت، اپنے اوپر جبر، اپنی تربیت، اپنے بچوں کو کنٹرول کرے، ان پر محنت کرے، کوشش کرے، ان کی اصلاح کرے۔ وہ اگر آپ کو غلط راستے پہ لے جانا چاہتے تو آپ محنت کرے، کوشش کرے، مار نہ دے، مارے نہیں، ان پر محنت کرے، کوشش کرے، اپنے اوپر کرے، سب سے پہلے اپنے اوپر محنت کرے، یہی تقوی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سیدھا حکم اللہ نے فرما دیا، فرمایا کہ وہ شخص فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بھی شخص رب کے حضور پیشی سے ڈر گیا کہ میں نے رب کے حضور پیش ہونا ہے، مقام ربِّهِ، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کے بعد اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچا لیا کہ خواہشات کے نفس کے پیچھے نہیں چلنا۔ اللہ نے فرمایا ایسے شخص کے لیے میرے پاس انعام ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کے لیے تیار ہے، وہاں ویلکم کے لیے فرشتے کھڑے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے یہ انعامات ہے۔ اور جو شخص متقی ہوگا کچھ پریشانی ہوگی، یہ نہیں کہ نہیں ہوگی، امتحان ضرور ہوتا ہے، لیکن اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ کا خوف دل میں بٹھا لیا، فرمایا میں ان کے لیے راستے بنا دوں گا۔ راستے بنانا یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے اللہ اور رسول